الحفيظ المقيت الحسيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے میں اپنے چینل موٹیویشن ود اسلام اینڈ قرآن میں بات کروں گی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں. حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے اور ان کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ معزز سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر اور بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے. قرآن پاک اور تورات دونوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. آپ کی زندگی میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے، جن میں سب سے مشہور واقعہ جالوت کے ساتھ جنگ کا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی خصوصیات عطا کی، جن میں سب سے نمایاں ان کی خوبصورت آواز تھی، جس سے وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. ان کی آواز کے حسن کی وجہ سے پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ بھی عطا کیا تھا، جس سے آپ بغیر کسی آواز کے لوہے کو موڑ اور شکل دے سکتے تھے. اب بات کر لیتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر بندر بنائے جانے کا عذاب اور ان کی نافرمانی اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے نتیجے میں آیا. اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات میں ملتا ہے، خاص طور پر سورۃ البقرہ اور سورۃ الاعراف میں. یہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک بستی میں رہتے تھے جو سمندر کے کنارے واقع تھی. اللہ نے ان لوگوں پر ہفتے کے دن کو عبادت اور آرام کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، اور اس دن کے دوران انہیں کسی قسم کا دنیاوی کام، خاص طور پر مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن ان لوگوں نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک چال چلی. ہفتے کے دن بہت سی مچھلیاں آتی تھیں اور وہ انہیں پکڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مچھلیاں پھنسانے کے لیے جال لگا دیے اور پھر اتوار کو وہ جالوں میں پھنسی ہوئی مچھلیاں نکال لیتے. یہ اللہ کے حکم کی واضح خلاف ورزی تھی اور وہ دھوکے سے اللہ کے قانون کو توڑنے میں کوشش کر رہے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا، خاص طور پر ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، ان کا ذکر قرآن مجید میں ایک مخصوص تعداد کے ساتھ نہیں کیا گیا. قرآن پاک نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ عذاب ان لوگوں پر آیا جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور یوم سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے دھوکہ بازی کر رہے تھے. لیکن عذاب کے شکار افراد کی صحیح تعداد کا ذکر قرآن یا احادیث میں نہیں ملتا. مفسرین اور تاریخی روایات میں بھی اس کی تعداد کا ذکر مختلف انداز میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس عذاب کا شکار ہوئے. اہم بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کریں اور اس دن کوئی دنیاوی کام نہ کریں. خاص طور پر مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا. ہفتے کے دن مچھلیوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی اور یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھی. اس آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دینے کا فیصلہ کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے سبت کے دن کے معاملے میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 65. یہ عذاب ان لوگوں پر آیا جو نافرمانی کر رہے تھے اور اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و خوار بندر بنا دیا. یہ واقعہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل اور دیگر قوموں کے لیے ایک عبرت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ ایک واضح مثال ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں اور دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، ان پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہو سکتا ہے. یہ عذاب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں پر آیا جو ہفتے کے دن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک اہم عبرت کے طور پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل پر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا اور نافرمان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، تو اس کے بعد قوم کے ساتھ چند اہم واقعات پیش آئے. جن لوگوں پر عذاب نازل ہوا اور جو بندر بنا دیے گئے، وہ ذلت اور خواری کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے.
یہ لوگ ایک مثال بن گئے تاکہ آئندہ نسلیں ان کے انجام سے سبق سیکھیں۔ مفسرین کے مطابق جو لوگ بندر بنا دیے گئے تھے وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہے۔ عذاب کا مقصد صرف انہیں عبرتناک سزا دینا تھا۔ عذاب کے بعد بنی اسرائیل میں موجود دیگر لوگ، خصوصاً وہ جو نافرمانی کرنے والوں کو روکتے تھے، ان پر اللہ کی رحمت ہوئی اور وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ اس واقعے سے بچ جانے والوں نے اللہ کے احکامات کی پاسداری اور ان کے خلاف ورزی سے باز رہنے کی کوشش کی۔ یہ عذاب ایک سبق تھا کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کتنا سخت ہو سکتا ہے۔ یہ عذاب ایک مثال تھا نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے سخت عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے سے بچیں اور ان کی اطاعت کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اور بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی۔ وہ بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے اور اپنی بے مثال حکمت، انصاف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزات کے لیے مشہور ہیں۔ کچھ اہم انبیاء جن کا بنی اسرائیل میں ذکر ملتا ہے ان میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ انبیاء حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے آئے اور لوگوں کو ان کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔